پھر اس کے بعد ہے بھٹو اور مجیب الرحمان کے ڈفرینس. تو وہ یہاں میں نے الیکشن کے رزلٹ میں آپ کو بتایا کہ بھٹو کا پریشر تھا کہ مجھے پرائم منسٹر یا ہیڈ بنایا جائے, اور شیخ مجیب الرحمان کا تھا پریشر کہ اس کو ہیڈ بنایا جائے, اس کی پارٹی کو ریپرزنٹیشن دی جائے. اب اگر ٹیکنیکلی یہاں پر دیکھیں آپ تو 88 سیٹ ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, جہاں عوامی لیگ کے پاس 167 سیٹیں. یعنی کہ اگر پیپلز پارٹی کا یہ ایجنڈا پوائنٹ دیکھا بھی جائے تو عوامی لیگ اس میں آگے ہے ان سے, کہ ان کے پاس 167 پیور اپنی سیٹیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صرف 88 سیٹیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی کہ اگر عوامی لیگ کو گورنمنٹ بنانے کو کہا گیا تو پیپلز پارٹی بائیک آؤٹ کر دے گی اور پورے کنٹری کے اندر انریسٹ شروع کر دے گی. اس بات پر جنرل یحییٰ خان جو تھا وہ ذرا سا تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہو گیا اور عوامی لیگ کو کہا کہ وہ بات مانے, حالانکہ عوامی لیگ کو بات منانا اس وقت کافی مشکل کام تھا ان کے لیے. نیکسٹ ہے سکسیس آف دا ریجنل پارٹیز. وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پر الیکشن کے رزلٹ میں پچھلے پیج پر آپ کو بتایا ہے. یہاں پہ ریجنل الیکشن تھے کہ جی ویسٹ پاکستان کی پوری ریپرزنٹیشن پیپلز پارٹی کو مل گئی اور ایسٹ پاکستان کی پوری ریپرزنٹیشن عوامی لیگ کو مل گئی. نیکسٹ ہے ملٹری ایکشن. اچھا جی, اس کے بارے میں یہ بتایا کہ جب اب اتنا زیادہ انریسٹ شروع ہو گیا, جو یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اتنا زیادہ انریسٹ شروع ہو گیا, تو پھر حکومت پاکستان نے ایک بڑا نیگیٹو ایکشن شروع کیا, اور وہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اس انریسٹ کو ختم کرنے کے لیے عوامی لیگ کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے تاکہ وہ فوراً اس انریسٹ کو دبانے کی کوشش کرتے اور دبا لیتے, بعد میں دیکھا جاتا کہ کیسے باقی پرابلمس کو ہینڈل اور ٹیکل کرنا ہے اور دونوں پارٹیوں کو کیسے منانا ہے, بجائے اس کے کہ دونوں پارٹیوں کی بات مان لی جائے, ان دونوں کو ملا کر کے گورنمنٹ بنا لی جائے اور ان کو کہا جائے دیٹ سرو فار پاکستان رادر پاکستان بیکمنگ ہیزیٹنٹ اینڈ سرونگ دیز ٹو پولیٹیکل پارٹیز. تو ایسے موقع کے اوپر ملٹری ایکشن بالکل بیکار تھا. ملٹری ایکشن اصل حل نہیں تھا. بالکل اسی طرح جیسے کسی کی ٹانگ گولے سے خراب ہو گئی ہے, گولا لگنے سے تو ٹانگ کاٹنی ہو, لیکن ڈاکٹر آپریشن کرنے کے ٹائم پر آنکھ یا کان کاٹ کے اتار دے. تو یہ جو ملٹری ایکشن تھا یہ ایسے ہی تھا. ملٹری ایکشن کے لیے جنرل یعقوب علی خان نے ریفیوز کر دیا, تو پھر جنرل ٹکا خان کو اپوائنٹ کیا گیا ایز گورنر آف ایسٹ پاکستان, اور فوراً ایکشن سٹارٹ ہو گیا, اور اس ایکشن کے اندر بہت زیادہ جانی مالی نقصان بھی ہوا. ہائی جیکنگ آف دا گنگا پلین. انڈیا نے اپنے اٹیک کا ایک لیم ایکسکیوز بنایا, اور وہ کیا کہ جی یہ اپنا طیارہ یا تو انہوں نے خود ہائی جیک کر لیا تھا, اور یا افغانستان کی مدد سے کچھ انہوں نے ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کی تھی. اس کو بعد میں انہوں نے لاہور پر زبردستی اتارا, جو کہ حکومت پاکستان نے فوراً ڈپلومیٹک ریلیشنز جو تھی ان کی, یا فارن آفس کی جو ریلیشنز تھی, اس کے ذریعے اس طیارے کو ہم نے وہاں سے ڈس انٹیگریٹ کیا اور کہا کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن انڈیا نے بلیم لگایا پاکستان کے اوپر کہ جی یہ سارے کا سارا پاکستان کی کارستانی ہے. اور یہ اصل میں صرف ایک ایشو تھا جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے, ایک ٹارگٹ تھا جس کو اچیو کرنا چاہتے تھے, اور وہ ٹارگٹ تھا کہ اس بات کو کا بہانہ بنا کے ایریل سروس ڈسکنٹینیو کر دی جائے. بیٹا ایریل سروس کا مطلب ذرا دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ کا ایسٹ پاکستان, یہاں پہ آپ کا ویسٹ پاکستان, یہاں پہ آپ کا انڈیا. اب یا تو آپ عریبین سی میں سے ٹریول کرتے ہوئے بائی سی انڈین اوشن میں جائیں, انڈین اوشن کے بعد بے آف بنگال, اینڈ دین یو انٹر ایسٹ پاکستان. یہ راستہ بھی کافی لمبا ہے, اور سب سے چھوٹا راستہ کیا ہے کہ آپ یہاں سے ہوائی جہاز میں لاہور میں سے بیٹھیں اور سیدھے ایسٹ پاکستان میں جا کے لینڈ کر دیں. اب جب یہ والا واقعہ پیش آیا ہائی جیکنگ آف دا گنگا پلین, تو اس کے فوراً بعد یہ جو ایریل سروس ہے, ہوائی سروس ہے, اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. جب ہوائی سروس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تو پاکستان کی حکومت کے لیے ویسٹ پاکستان سے سپلائز اٹھا کر کے, آرمی اٹھا کر کے, سسٹم اٹھا کر کے ایسٹ پاکستان لے کے جانا بہت مشکل ہو گیا. اب ایسٹ پاکستان جانے کے لیے صرف سمندر کا راستہ کام آئے گا, اور سمندر کے راستے میں بھی بہت زیادہ پرابلمس تھے کہ انہوں نے بے آف بنگال کے اندر انڈیا نے اپنی بہت بڑی بڑی ایئر کرافٹ کیریئر کھڑے کر دیے. ان کے پاس ایک بہت بڑا ایئر کرافٹ کیریئر تھا, مجھے اس کا نام
میرے ذہن سے نکل کے، وہ یہاں پہ کھڑا کر دیا تھا کہ جو بھی سی شپ اگر آئے گی ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان کی طرف، تو یہ اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئر بہت بڑا جنگی شپ ہے اس کو سامنے کریں گے اور اس کے ذریعے سے کسی بھی سی شپ کے اوپر ٹارگٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی میزائل وغیرہ۔ انڈیاز ملٹری انٹرفیئرنس، انڈیاز ملٹری انٹرفیئرنس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو چاہیے تھا کہ اگر وہ مائیگرنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں، مہاجروں کو ہینڈل کر رہے ہیں، تو اس بات کا جو پاکستان کا ایک ویک پوائنٹ ہے اس وقت، اس کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ لیکن چونکہ انڈیا کا خود یہ ٹارگٹ تھا کہ جب پاکستان اپنے ویکسٹ مومنٹ پر آ جائے تو وہ اٹیک کر دیں، انہوں نے ایسٹ پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیا، اور اٹیک کا رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستانی سولجرز کو 16 دسمبر 1971 کو سرنڈر کرنا پڑا، اور ایٹ دا سیم پوائنٹ بنگلہ دیش نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس سارے پوائنٹس کے اندر جو ایکسٹرا پوائنٹس میں نے بولے تھے وہ یہ جیوگرافیکل ڈسٹنس بھی تھا۔ جیوگرافیکل ڈسٹنس بہت بڑا ایک ایلیمنٹ تھا دونوں پورشنز ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جب 23 مارچ 1940 کو ریزولوشن پاس ہوئی تھی تو وہاں پر بھی ایک سٹیٹ ہم نے نہیں مانگی، ہم نے اس وقت سٹیٹس مانگی تھیں، کہ اس وقت مسلم لیگ کے ذہن میں یہی تھا کہ ایک سٹیٹ تو وہی ہوتی ہے جو جیوگرافیکل باؤنڈری اس کی ایک ہی ہو، تو جو ادھر ایسٹ میں اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان نہیں بن سکتا بیکاز وہ اتنا دور ہوگا۔ لیکن 3 جون پلان کے ٹائم پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ نہیں جی، ہم آپ کو ڈھیر ساری اسٹیٹس نہیں دیں گے، ہم بس 2 ہی پورشن بنائیں گے، ایک انڈیا اور ایک پاکستان۔ تو اگر قائد اعظم کو یہ قبول ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ان کا مین ٹاسک یا مین ٹارگٹ یہ تھا کہ قائد اعظم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے اور اڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں جی وہاں پہ الگ بنائیں، ادھر الگ بنائیں۔ تو قائد اعظم بہت ہی پیسفلی اس پہ ایگری کر گئے، کیونکہ قائد اعظم کو پتہ تھا کہ اب اگر میں ایگری نہیں کرتا ہوں تو جو کچھ ملنے جا رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ بہرحال ایسٹ پاکستان جو تھا اس کی سپریشن کے ہم نے سارے پوائنٹس یہاں پہ ویلڈ پوائنٹس شیئر کیے ہیں۔ آپ میں سے کئی بچے جو ہیں ان کے فادرز آرمی میں، تو ضرور اس ٹاپک کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں، اور اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پوائنٹس ہوں تو ضرور گروپ میں شیئر کریں اور ایک پازیٹیو ڈسکشن کے اندر آئیں کہ اگر ایسٹ پاکستان اس ٹائم پر الگ ہونے جا رہا تھا تو اس کو ہم کیسے روک سکتے تھے، ان تمام پوائنٹس میں سے کس چیز کو پہلے کنٹرول کر لیتے تو ایسٹ پاکستان الگ نہ ہوتا۔ کیا ایسٹ پاکستان الگ ہونا بہت ضروری تھا؟ کیا ہم سب کچھ بھی کر لیتے تو بھی ایسٹ پاکستان الگ ہو جاتا؟ کیا دلوں کی گرج کنٹرول کی جا سکتی تھی؟ تو میرے نظر میں یہ نیگیٹو رول آف دا ٹیچر، اینڈ آئی آلویز ایڈ ود دا ٹیچرز مدرز، آئی آلویز ایڈ دس ورڈ ود دا ٹیچر، دے آر سینونیمس، ماں اور استاد ایک ہی چیز ہیں۔ سو نیگیٹو رول آف دا ٹیچرز اینڈ مدرز میڈ دا ایسٹ پاکستان۔ ماؤں نے اگر اتنی اچھی برین واشنگ تربیت کی ہوئی ہوتی عوام کی، اپنی نیو جنریشن کی، تو کبھی ایسے نہ ہوتا، پھر ٹیچر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر ہوئی بھی ہوتی۔ تو جو وہاں ماؤں سے کھلے چھوٹ کے ٹیچرز کے پاس آئے تو ٹیچروں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ تو میری نظر میں یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی نظر میں کون سا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، اور کون سے پوائنٹ کو ہم کنٹرول کرتے تو ایسٹ پاکستان ہم سے ٹوٹ کے الگ نہ ہوتا۔ آئی ایم پازیٹیو دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ آل دا پوائنٹس۔ اف یو ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ اینی پوائنٹ پلیز ڈو شیئر اٹ ان یور واٹس ایپ گروپ۔ اللہ حافظ۔